السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقدس شخصیت اور کوئی اللہ کا اتنا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور سب کے سب مقدس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان ہے۔ مسلمان جھوپڑیوں میں رہے یا محل میں، سمندر کے کنارے رہے یا پہاڑوں کی بلندی پر، لیکن وہ ایمان کے بغیر ایک لمحہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کی انتہا اور ایمان کی ابتدا اور ایمان کی تکمیل اور ایمان کا تحفظ، ساری باتیں اس بات پر منحصر اور مضمر ہے کہ ایک مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا اکلوتا تنہا تسلیم کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ آخری رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا کذاب اور فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے آ جائے، دولت کی پہاڑ اس کے سامنے آ جائے، ایک ذرہ برابر لرزہ نہیں آنا چاہیے ایمان پر، ورنہ تہجد اور نماز، حج و عمرہ و زکوٰۃ و روزے کے ساتھ وہ آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے۔ اس کی تمنا اللہ سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو جو سب سے بڑی تعلیم دی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دی ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دی ہے، وہ محبت وفا و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ملاقات کی ہے، جاننے والا ہے تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ موقع پر دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بدلہ لے سکتے ہیں اس کو معاف کر دیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دو ہاتھ لگا سکتے تھے مگر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا۔ عزیزان ملت، یاد رکھیے گا کہ ہمیں اونچے اور اعلیٰ اخلاق پیش کرنے ہوں گے، ورنہ اس زمین پر جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کو جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ محبت ہے، اور محبت اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر لازم ہے کہ حضور کی سنت جب اس کے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سنت کو اپنی زندگی میں عملاً داخل کرے، اس پر چلنے کی کوشش کرے اور اس سنت کا احترام کرے۔ اگر کسی چھوٹی سی سنت کو بھی مسلمان ایک معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ محبت کی توہین کرتا ہے، وہ محبت سے بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شریعت و سنت کی پابندی ہو، احترام ہو۔ یاد رکھیے گا، ہمیں ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مخالفت میں بھی، اختلاف میں بھی ہمیں ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بڑی تدبیریں اور نصیحتیں فرمائی ہیں، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے اور اپنی بقیہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہوں پر چلنا آسان فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت ہم سب پر آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔